السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ آج 26 دسمبر ہے اور پیشن گوئی کے مطابق آج سورج گرہن ہوگا۔ سورج گرہن جب ہوتا ہے یا چاند گرہن جب ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر دو قسم کے رویے اس کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک رویہ تو وہ ہے ان لوگوں کا کہ جو سائنس کو ہی سب کچھ مانتے ہیں اور سائنس کو ہی اپنا رب مانتے ہیں، تو وہ اس موقع پر یہ کہتے ہیں، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے، کہ جب چاند چلتے چلتے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پہ نہیں پڑتی، تو اس کو سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی جب زمین چلتی چلتی چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے تو چاند پر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، تو چاند بے نور نظر آتا ہے، تو اس کو چاند گرہن کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، خسوف اور کسوف، خا کے ساتھ خسوف اور کاف کے ساتھ کسوف۔ تو جو سائنس کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب زمین چلتی چلتی چاند اور سورج کے درمیان آ گئی ہے، اس لیے چاند گرہن ہوا ہے، تو اب اس سے فائدہ اٹھاؤ، لطف اٹھاؤ، اس کو انجوائے کرو، دیکھو۔ ایسے ہی جب چاند چلتا چلتا زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اب اس کو انجوائے کرو، سورج گرہن کو، اور پھر وہ باقاعدہ اس کو دیکھنے کے لیے تڑپتے بھی ہیں اور اس کے لیے منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں، اور باقاعدہ کچھ لوگ تو ایکس رے شیٹس لے کے، ان کی اینکیں بنا کے، اور باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں کہ اس کو دیکھنا ہے اور انجوائے کرنا ہے۔ تو یہ رویہ بھی بالکل غلط ہے۔ دوسرا رویہ یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ ہے توہم پرستی کا۔ بہت زیادہ بد عقیدگی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، شرک پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو شرک کی وجہ سے توہم پرستی عام ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو حاملہ عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس کے حمل کو نقصان ہوتا ہے، یا اس کے بچے کو نقصان ہوتا ہے جو حمل کے اندر موجود ہوتا ہے، یا عورت کو نقصان ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ ان کے ناخن، ان کے ہونٹ کٹے ہوتے ہیں درمیان میں سے، اوپر والا ہونٹ جو ہوتا ہے یہ یہاں سے کٹا ہوتا ہے، تو پوچھو بھی یہ کیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں یہ سورج گرہن لگ گیا تھا یہاں پہ، یہ چاند گرہن لگ گیا تھا۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کے کوئی داغ لگا ہوتا ہے چہرے پہ کوئی، تو وہ بھی اس کو سورج گرہن یا چاند گرہن کی وجہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ نہ ہی سورج گرہن کے دوران یا چاند گرہن کے دوران باہر نکلنے سے کوئی داغ لگتا ہے، نہ حاملہ کو کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ اس کے حمل کو کوئی نقصان ہوتا ہے۔ یہ ساری فضول باتیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ توہم پرستی جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نہ تو وہ پہلا رویہ ٹھیک ہے کہ اس قدر آزادی ہم اختیار کر لیں کہ اور اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں، اور نہ ہی دوسرا رویہ ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر بد عقیدگی کی وجہ سے کوئی توہم پرستی کا کام شروع کر دیں۔ تو اس کے درمیان میں ایک تیسرا رویہ ہے، اور وہی اصل رویہ ہے، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسوف کے وقت یا خسوف کے وقت، چاند گرہن یا سورج گرہن کے وقت نماز ادا فرماتے، بلکہ آپ اعلان کرواتے الصلاۃ جامعہ، بھئی نماز کھڑی ہونے والی آ جاؤ، تو لوگ آتے مسجد نبوی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرواتے۔ تو طریقہ کیا ہے نماز کسوف کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھاتے، یہ جب گرہن لگا ہوا ہو اس دوران ہی پڑھنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، یا آپ نے جو یہ عمل کیا، یا آپ نے یہ نماز پڑھی، تو اس میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے یہ طریقہ اچھی طرح جان لیں اور یاد کر لیں۔ اگر مسجد میں آ کے باجماعت پڑھ سکتے ہیں بہتر ہے، پڑھیں، شامل ہوں، مرد بھی عورتیں بھی، اگر مسجد میں عورتوں کے لیے اہتمام ہے تو۔ اگر مسجد میں اہتمام نہیں ہے، گھر میں باجماعت پڑھی جا سکتی ہے اپنے اہل و عیال کو ساتھ کھڑا کر کے، اور اگر اکیلے پڑھنا چاہیں تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیت خالص رکھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کے جس طرح ہم نماز شروع کرتے ہیں اس طرح نماز شروع کرنی ہے، دعائے استفتاح پڑھنی ہے،
سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر لمبی قرات کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات کرتے، بڑی لمبی قرات۔ اس کے بعد پھر رکوع میں چل جانا ہے، لمبا رکوع کرنا ہے، رکوع کی دعائیں بار بار پڑھتے رہیں۔ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی لمبا رکوع کیسے کریں، تو جو رکوع کی دعائیں ان کو مسلسل پڑھتے رہیں۔ اور یہ جو سبحان ربی العظیم ہے یہ تو ایک دعا ہے، اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور دیگر دعائیں جو ہیں یہ دعائیں پڑھیں اور بار بار پڑھتے رہیں۔ پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے اور اس کے بعد پھر قرات کرتے، لمبی قرات کرتے، لیکن پہلے جو قرات کی ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی ہلکی چھوٹی کرتے۔ اس کے بعد پھر رکوع میں چل جاتے، پھر لمبا رکوع کرتے لیکن پہلے سے تھوڑا سا ہلکا چھوٹا، پھر رکوع کے بعد کھڑے ہو کے دعائیں پڑھتے، لمبی دیر کھڑے رہتے۔ ایک تو دعا ہے نا، کچھ لوگ ربنا ولک الحمد صرف اتنا پڑھتے ہیں، کچھ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ربنا ولک الحمد ملء السماوات والارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا ہے۔ تو یہ دعائیں بار بار پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سجدے میں لمبا سجدہ، پھر بیٹھتے، سجدے کے بعد لمبی دیر بیٹھے رہتے، پھر دوبارہ سجدہ کرتے، پھر لمبا سجدہ کرتے۔ تو اس طرح ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے۔ دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح ہی 2 رکوع فرماتے، اور دونوں رکوعوں میں پہلے رکوع سے پہلے بھی لمبی قرات کرتے اور دوسری رکوع سے پہلے بھی لمبی قرات کرتے، لیکن پہلی رکعت کے اندر جو آپ کی قرات ہوتی اس سے تھوڑا سا کم کرتے۔ اور اس کے بعد اسی طرح باقی سجدے جس طرح پہلی رکعت میں اس طرح کرتے۔ تو پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں فرق یہ ہوتا کہ پہلی رکعت کے اندر قرات بھی، رکوع بھی، سجدے بھی لمبے ہوتے، اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی نسبت تھوڑے سے چھوٹے ہوتے۔ اس کے بعد تشہد اور اس کے بعد سلام پھیر دیتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، کیونکہ موقع ایسا بنا کہ جس دن سورج گرہن لگا آپ کی زندگی میں، اسی دن آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے۔ تو ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پر کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج ابراہیم کی وفات کی وجہ سے یہ سورج گرہن لگا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ توحید کا سبق ہمیں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی وفات پر بھی گرہن ان کو نہیں لگتا اور نہ ہی کسی کی پیدائش پہ ان کو گرہن لگتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان کا ہماری زندگی کے اندر اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہماری زندگی کی خوشی غمیاں ان پہ متاثر ہوتی ہوں، ان کی وجہ سے یہ متاثر ہوتے ہوں یا ان کا اثر ہوتا ہو، یا ان کی وجہ سے ہماری زندگیاں متاثر ہوتی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ستاروں پہ ایمان رکھنے والے لوگوں کا یقین ہے نا، تو ستاروں کی وجہ سے ہماری زندگیاں متاثر ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی اپنانا چاہیے، جہالت، رسوم و رواج، بدعات و خرافات سے بچنا چاہیے۔ تو آج کا یہ پیغام میرا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہے، بہنوں کے لیے ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، اور ایسا کوئی بھی مرحلہ آ جاتا ہے جس میں ہمیں علم نہیں ہے تو ہم اہل علم لوگوں کے پاس جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے سوال کرو، پوچھو، تو اہل علم سے پوچھ لیا کریں۔ تو آج سورج گرہن ہوگا، تو میری تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے معاملات کو سدھاریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، صدقہ و خیرات کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ جو اللہ چند گھنٹوں کے لیے سورج کو بے نور کر سکتا ہے، اگر وہ ہمیشہ کے لیے بے نور کر دے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور نماز کسوف کا ضرور اہتمام کریں، مسجد میں جا کے کریں، اپنے گھر میں کریں، جہاں بھی ممکن ہو ضرور کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام پریشانیوں سے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے محفوظ فرمائے، اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔